बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से अफगान पनाहगज़ीनों का इनखला जारी है। बस चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में बड़ा क्रैकडाउन अफगानियों के खिलाफ शुरू हो जाएगा। 1 सितंबर की आखिरी डेडलाइन दी गई और अब वो अगर मगर की सूरत हाल भी ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अब कोई तोसी नहीं होगी और हर सूरत यकम सितंबर के बाद अफ़गानियों का इनक़िलाब शुरू हो जाएगा और अभी से ही अफ़गानी अपने वतन वापस जाना शुरू हो गए हैं। बड़ी तादाद में अफ़गानी वापस जा रहे हैं। मैं खुद तरनोल एरिया में रहता हूँ। यहाँ पर मैंने खुद गुज़िश्ता रोज़ देखा 2-3 जगहों पर मेरे अपने रूट के ऊपर अफ़गानी जो थे वो बड़े-बड़े ट्रकों में जो है अपना सामान वो लोड करके लेके जा रहे थे अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो यानी अब अफ़गानियों को भी ये समझ आ चुकी है कि अब हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। यकम सितंबर के बाद खतरनाक क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ही क्यों ना भाग चलें। अब इस हवाले से कुछ डेटा भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि एक ही दिन में पाकिस्तान से तकरीबन कोई 997 यानी 1000 के करीब अफगान खानदान पाकिस्तान और ईरान से अफगानिस्तान पहुंचे हैं। जबकि पाकिस्तान से 131 जो पाकिस्तान की जेलों में कैद थे अफगानी, वो भी डिपोर्ट कर दिए गए हैं और वो भी अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ इस व्लॉग के अंदर आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है उसमें दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। तो इस हवाले से अफगान तालिबान हुकूमत ने बड़े-बड़े जो है दहशतगर्द टीटीपी के जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते थे या दहशतगर्दों को भर्तियाँ करते थे, उनके नेटवर्क को पकड़ लिया है और गिरफ्तारी अमल में आई है। ये खबर भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात हो या फिर अफगान पनाहगज़ीनों का इनखला हो, दुनिया भर में अफगानियों के हवाले से जो मसाइल होंगे, जो इश्यूज़ होंगे, उनके हक़ में हो, इनके मुखालिफत में हो और उनकी फिर पाकिस्तान में जो सरगर्मियाँ हैं, उस हवाले से जो भी डेवलपमेंट, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो आप नाज़रीन तक पहुँचा सकूँ। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से अफ़गानियों का इनखला जारी है। पाकिस्तान से अब तक पिछले 2 ढाई सालों में 15 लाख से अफ़गानी निकाले जा चुके हैं, जबकि इसी की बरक्स ईरान से देखा जाए तो ईरान से कम 30 से 35 लाख अफ़गानियों को निकाला गया है। तो ये तकरीबन 45 से 50 लाख अफ़गानियों को पिछले 2 ढाई साल में पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से निकाला गया है। अब इस हवाले से क्योंकि ये इनखिलाफ़ जारी है, ईरान से रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान से भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, यकम सितंबर तक डेली 700, 800 हज़ार अब थोड़ी-सी तादाद बढ़ने लगी है। यानी अब जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो महाजिरीन के हवाले से वज़ारत उमूर महाजिरीन है, उनकी आबादकारी है जो महाजिरीन के हवाले से, उनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और ईरान से 997 खानदान अफ़गानिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ारत ने ये बताया कि गुज़िश्ता रोज़ 245 खानदान तुरखम के रास्ते यानी पाकिस्तान के तुरखम के रास्ते 245 खानदान, 58 कंधार स्पेन बोल्दिक के रास्ते ये भी पाकिस्तान से और 123 शारा रेशम के रास्ते, एक पकिया अंगूर अड्डे के रास्ते ये पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान पहुँचे। जबकि 570 इस्लाम किला जो ईरान है, ईरान से अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। तो यानी ये तकरीबन 1000 के करीब खानदान बनते हैं जो एक ही दिन में हैं और अगर इन 1000 खानदानों के आप अगर 5, 7, 10 लोग भी रख लें फिर घर के, तो ये कम से कम 10,000 से 8 से 10,000 लोग बनते हैं। यानी एक दिन में 8 से 10,000 लोगों का पाकिस्तान और ईरान से इनखला और इसमें तकरीबन जो पाकिस्तान की तादाद है वो तकरीबन 3000 के करीब है। अब इस हवाले से 3 से 4000 पाकिस्तान के हैं। वज़ारत जो महाजिरीन है अफ़गानिस्तान के अंदर वो ये कहती है कि पाकिस्तान, ईरान समेत दुनिया भर से आने वाले वापस जो अफ़गानी आ रहे हैं उनके ख़ानदानों को मुंतखब कमेटियों ने पनाहगज़ीनों के इदारे के साथ रजिस्टर करने के बाद इमदाद लेने के लिए बैनुल अक़वामी इदारे, हाई कमिश्नर और उनके दफ़ातर समेत पनाहगज़ीनों के बैनुल अक़वामी तंज़ीमों के सामने उनका डेटा फ़राहम किया और उनको मुतारिफ़ कराया ताकि उनकी इमदाद फ़राहम की जाए। इसके अलावा 943 वापस आने वाले अफ़गान पनाहगज़ीनों में मुफ़्त सिम कार्ड भी तक़सीम किए गए और 496 खानदानों को उनके इलाकों में मुफ्त मुंतकली भी अमल में लाई गई। तो ये एक दिन में पाकिस्तान और ईरान से तकरीबन 1000 खानदान यानी तकरीबन 1000 का मतलब 10,000 से ज़्यादा अफ़गानी अपने वतन वापस पहुँचे हैं। अब एक तरफ ये अफ़गानियों का इनखला इस तरह है रज़ाकाना तौर पर जो जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जेलों से 131 अफ़गान महाजिरीन को रिहा कर दिया गया है। वज़ारत उमूर व आबादकारी महाजिरीन अफ़गानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में 131 अफ़गान महाजिरीन को जेल से रिहा करके
افغانستان بھیج دیا گیا ہے۔ اسپین بولدک سرحد ڈائریکٹریٹ کے مطابق ان افراد کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں 6 دن تک حراست میں رکھا گیا۔ اس کے بعد پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا، پاکستان سے افغانستان ڈپورٹ کیا گیا۔ وزارت کے مطابق رجسٹریشن اور امداد حاصل کرنے کے بعد ان افراد کو ان کے اپنے آبائی علاقوں کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ یعنی 997 خاندان تھے اور پھر یہ 131 جو پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید افغانی تھے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے یا نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں تھے، ان کو گرفتار کر کے پاکستان کی جانب سے 5-7 دن ان کو رکھنے کے بعد ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ایک طرف افغان مہاجرین کا یہ انخلاء جاری ہے، یہ پروسیس جاری ہے، وہیں پر پاکستان افغانستان کے درمیان اس وقت تعلقات میں سب سے بڑا مسئلہ افغانستان کی جو سرزمین پاکستان کی خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس میں فطرت الہندوستان ہے، فطرت الخوارج ہے، BLA ہے، مجید بریگیڈ ہے، اس کے علاوہ TTP ہے، داعش ہے، اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے، کیونکہ یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے اس پہ ایما پر وہاں پر بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں، وہاں سے پھر پاکستان میں داخل ہو کر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ اب اس طرح کا ایک بڑا نیٹ ورک افغانستان میں پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان افغانستان آج کل تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ اور اس میں سب سے بڑی وجہ چائنا کی جانب سے جو مداخلت ہے، چائنا کیونکہ دونوں کے درمیان بڑا پل کا کردار ادا کر رہا ہے، تینوں ایک پیج پر ہیں اور آج کل اسی بنیاد پر جب پاکستان چائنا افغانستان کے درمیان آپ کو پتا ہے وزارت خارجہ لیول پر یہ بڑی میٹنگز، بڑے دورے، یہ گپ شپ ہو رہی تھی، تو اس دوران افغان جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے TTP کے لیے یعنی تحریک طالبان پاکستان کے لیے بھرتی کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ جو لوگ تھے وہاں پر افغانستان کے اندر بیٹھ کے TTP کے لیے بندے بھرتی کر رہے تھے، لوگ بھرتی کر رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ TTP نے دیگر دہشت گرد گروہوں سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، کیونکہ TTP آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں کرے اور پھر یہ صرف خود نہیں کرے بلکہ دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں خاص طور پر پاکستان میں جو BLA ہے، مجید بریگیڈ ہے، فطرت الہندوستان ہے، فطرت الخوارج ہے، اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ افغانستان طالبان حکومت کی جانب سے انتہائی اہم موقع پر ایسے دہشت گرد گروپس اور سہولت کاروں کی گرفتاریاں پاکستان کے لیے نیک نیتی کے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے 3 مشتبہ بھرتی کاروں اور کمانڈرز کو گرفتار کر لیا ہے، جن پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں سے تعاون کا الزام ہے۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس GDI نے پکتیا اور خوست یعنی افغانستان کے اندر صوبوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے ملا سنگین گروپ کے کمانڈر حیات اللہ عرف گلچکی تنگیوال کو اس کے 2 قریبی ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ GDI حکام نے چھاپوں کے دوران گروپ کے مقامی دفتر کو بھی سیل کر دیا ہے، دفتر کو بھی چھاپا مار کر بند کر دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشتبہ افراد کو کابل کے پل چرکی جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ حیات اللہ پر الزام ہے کہ وہ ان اہم کمانڈروں میں شامل ہے جو افغان شہریوں کو TTP اور تحریک طالبان گنڈاپور TTG گروہ کے لیے بھرتی کرنے کا ذمہ دار بھی، یعنی پہلے مجید بریگیڈ تھا، TLP آپ کو پتا ہے، اس کے بعد BLA تھا، پھر فطرت الہندوستان، فطرت الخوارج، داعش، TTP، لیکن اب یہ ایک اور تنظیم ہے TTG یعنی تحریک طالبان گنڈاپور گروہ کے لیے بھرتی کر رہے تھے یہ لوگوں کو، تو ان کو چھاپا مار کر گرفتار کیا گیا ہے۔ مشتبہ افراد مبینہ طور پر ایک دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی میں بھی ملوث تھے، جس کا مقصد کابل میں پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان ہونے والے 6 فرقی اجلاس کو سبوتاژ کرنا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اسلامی امارات افغانستان کے 15 اگست کے یوم آزادی کی تقریبات جو امریکی اور اتحادی افواج کی افغانستان سے انخلاء کی یاد میں منائی جاتی ہے اس کے بھی مخالف تھے۔ یہ گرفتاریاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان انسداد دہشت گردی کے حوالے سے نئی پیشرفت کے موقع پر ہوئی ہے۔ اسلام آباد بارہا کابل سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہے، پاکستان افغانستان حکومت سے یہ بارہا مطالبہ کرتا رہا ہے کہ افغان سرزمین پر موجود TTP کی پناہ گاہوں اور سہولتکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ TTP نے دیگر دہشت گرد گروہوں خصوصاً بلوچستان میں سرگرم کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA اور اس کے بدنام زمانہ مجید بریگیڈ سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ پاکستان کے اس دعوے کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی توثیق کی ہے، جس نے اپنی تازہ رپورٹ میں TTP اور BLA مجید بریگیڈ کے نیکسس یعنی گٹھ جوڑ کی تصدیق کی اور ان کے اوپر پابندی بھی لگائی ہے۔ تو یہ افغانستان کی سرزمین ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے، وہاں پر بیٹھ کر یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں
متحرک ہو کر وہاں سے پلاننگ کر کے پاکستان میں داخل ہوتی ہیں اور پھر پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان افغانستان کے اندر ہمیشہ سے افغان طالبان حکومت سے جب سے قیام میں آیا ہے اس وقت یہی مطالبہ رکھ رہا ہے کہ بھائی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کو روک تھام کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب افغان مہاجرین کے انخلا ہے۔ پاکستان افغانستان کے درمیان اس وقت سب سے بڑا ایشو افغان مہاجرین کا ہے، کیونکہ پاکستان 1 ستمبر کی ڈیڈ لائن فائنل دے چکا ہے اور کہا گیا ہے کہ 1 ستمبر کے بعد کسی بھی افغانی کو پاکستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ غیر قانونی افغانی ہو، ACC کارڈ ہولڈرز ہو، PR کارڈ ہولڈرز ہو، یا پھر جو 30 سے ممالک جانے والے افغانی ہیں جو امریکہ، کینیڈا، یورپ، جرمنی، فرانس، جو دیگر ممالک جانے کے خواہشمند افغانی ہیں، جن کی تعداد تقریباً 20 سے 25 ہزار ہے، وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ پھر 24 ہزار، آپ کو پتا ہے 2400 جرمنی جانے کے خواہاں ہیں، وہ بھی یہاں پر پاکستان میں ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان تمام کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، ڈیڈ لائن دی گئی ہے، 1 ستمبر کے بعد ان کو نکالا جائے گا۔ تو اس وقت یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اور افغانیوں کا انخلا جاری ہے، اور جو میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں بتایا کہ 797 خاندان گزشتہ ایک روز میں پاکستان اور ایران سے گئے، اور اس میں سے تقریباً کوئی 480 یا 470 کے قریب پاکستان سے گئے ہیں۔ تو یہ اگر ٹوٹل افراد کی تعداد دیکھی جائے تو یہ تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگ بنتے ہیں، یعنی پر ڈے۔ اور اب یہ معاملہ زور شور سے، کیونکہ گزشتہ روز میں خود دیکھ رہا تھا کہ 3-4 جگہوں میں میں نے خود دیکھا ترنول ایریا میں کہ افغانی ٹرکوں میں اپنا سامان رکھ رہے تھے، اور میں نے حالانکہ مجھے عجیب سا لگا، میں نے کہا یار کون سے، پھر پتہ چلا یار کہ جب معلومات لیا تو افغانی جا رہے ہیں ٹرکوں میں اپنا سامان رکھ کر، بڑے بڑے ٹرک اور چارپائیاں، صندوقیں، پتہ نہیں کیا کیا لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے کے اوپر ایک چیز مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ جس طرح ٹرکوں میں سامان لے کے جا رہے ہیں، کیا ان ٹرکوں کے رستے میں کوئی چیکنگ کچھ ہوتی ہے کیا ان رستوں میں؟ کیونکہ آج کل چوریاں ڈکیتیاں اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو کیا ان چوریوں ڈکیتیوں کے میں جو بھی مثال کے طور پر موٹر سائیکل، میری خود موٹر سائیکل نئی موٹر سائیکل میں نے لی تھی ابھی 2025 میں 4 مہینے ہوئی تھی، ابھی چوری ہوئی۔ اب اس طرح کی جو بائکیں یا کوئی چیز چوری کرتے ہیں تو وہ ان ٹرکوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اوپر پیچھے سامان لگانے، کس کو کیا پتہ چلتا ہے، وہ سیدھے افغانستان لے کر جا رہے ہیں۔ یہ بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ ان کے سامان کی اب لوڈ جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یقیناً پاکستان کے اداروں کو، پولیس کو رہنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے، اپنی موجودگی میں ان کے سامان کو جو ہے وہ لوڈ کروانا چاہیے، وگرنہ ان کے سامان کی سخت تلاشی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سامان میں پاکستان سے چوریاں اور دیگر سامان لے کے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے ڈالر کی اسمگلنگ، یہ وہ چیزوں کی اسمگلنگ بھی اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو ناظرین، افغان پناہ گزینوں کا انخلا جاری ہے، اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔